والدین کے مقام و مرتبے کے لیے اور ان کی فضیلت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں کہیں پر بھی اپنا تذکرہ کیا اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا تذکرہ کیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما کہ لوگوں سن لو، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی نافرمانی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ حضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے اولاد پر والدین کے بہت سارے حقوق عائد کیے ہیں تاکہ جب بچہ بڑا ہو جائے، جب بچہ جوان ہو جائے تو بچہ والدین کی، ماں باپ کی خدمت اسی طریقے سے کرے جس طرح ماں باپ نے اس کی خدمت اس کے بچپن میں کی تھی۔ بچہ جب بڑا ہو جائے، جب جوان ہو جائے تو بچہ والدین کے ساتھ اسی طریقے سے، اسی طرح سے احسان کرے جس طرح والدین نے اس کے بچپن میں اس کے ساتھ احسان کیا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو والدین نے اس کی پرورش میں ہر طرح کی مشقت، ہر طرح کی تکلیف کو اس کی پرورش میں والدین نے برداشت کیا تھا۔ جب اس کو چلنا نہیں آتا تھا، باپ نے اس کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا۔ جب وہ کھانا کھا نہیں سکتا تھا، ماں نے اپنے دانتوں سے چبا کر کے اس کو کھانا کھلایا۔ جب وہ گر جاتا، ماں اپنے سینے سے لگا کر اس کو سکون اور راحت پہنچاتی۔ جب وہ گندگی کر لیتا، جب وہ قضائے حاجت کر لیتا، ماں بغیر کسی تکلیف کے اس کو صاف کرتی۔ الغرض اولاد بھی والدین کے ساتھ اسی طریقے سے احسان کریں۔ آج کی اس مجلس میں مجھے آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنی ہے جس کا سب سے زیادہ مستحق میں ہوں، جس کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو بھی اس موضوع کی ضرورت ہے۔ مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے والدین کا مقام و مرتبہ۔ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں، کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں، ماں سے پیارا اور نام کیا ہوگا؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ محترم سامعین اکرام، اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی بے شمار اور ان گنت نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتے۔ اللہ کی انہی بے شمار اور ان گنت نعمتوں میں سے سب سے عظیم الشان اگر کوئی نعمت ہے تو وہ والدین ہے۔ اس لیے کہ جب بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ گوشت کا ایک ننھا سا وجود ہوتا ہے جس کے اندر نہ بولنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ کھانے پینے کی طاقت ہوتی ہے، نہ چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اس بچے کے لیے والدین کا ہونا، ماں باپ کا ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ماں ہر لمحے اس بچے کی نگہبانی کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، وہیں پر باپ اپنی شفقت سے اس ننھے بچے کو زمانے کے سرد و گرم سے بچاتا ہے۔ ماں اس بچے کے لیے اپنی راتوں کی نیند، دن کے چین و سکون کو اس کے لیے قربان کر دیتی ہے، وہیں پر باپ اپنے پسینے کو بہا کر، محنت و مشقت کر کے پسینے کو بہا کر اس بچے کے لیے روزی روٹی کماتا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے، کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں سر اپنا اٹھا کر میں،
کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں سر اپنا اٹھا کر میں، میرے ماں باپ نے آج مجھ کو اس قابل بنایا ہے۔ حضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے اولاد پر والدین کے بہت سارے حقوق عائد کیے ہیں، تاکہ جب بچہ بڑا ہو جائے، جب بچہ جوان ہو جائے تو بچہ والدین کی، ماں باپ کی خدمت اسی طریقے سے کرے جس طرح ماں باپ نے اس کی خدمت اس کے بچپن میں کی تھی۔ حضرین اکرام، آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دین اسلام میں والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، والدین کی فضیلت کیا ہے۔ والدین کے مقام و مرتبے کے لیے اور ان کی فضیلت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں کہیں پر بھی اپنا تذکرہ کیا، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا تذکرہ کیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند اور محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بر الوالدین، بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ محترم سامعین اکرام، والدین کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کئی ایک مقامات پر تاکید کے ساتھ حکم دیا، جیسا کہ اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر کیا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے بعد اللہ نے والدین کے حق کو ذکر کیا کہ والدین کا حق یہ ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے، ان کی نافرمانی سے بچا جائے، اس لیے کہ والدین کی نافرمانی میں رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، کہ لوگوں سن لو، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور والدین کی نافرمانی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو ذکر کرنے کے بعد والدین کے حق کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ لوگوں تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو تم ان کو اف تک بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ہی تم ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کیا جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جائیں۔
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ رب العالمین سے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے میرے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت کے ساتھ پالا، اے اللہ میرے ماں باپ پر بھی تو اے اللہ رحم فرما۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا تاکہ بچہ جب بڑا ہو جائے، جب جوان ہو جائے تو بچہ والدین کے ساتھ اسی طریقے سے، اسی طرح سے احسان کرے جس طرح والدین نے اس کے بچپن میں اس کے ساتھ احسان کیا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو والدین نے اس کی پرورش میں ہر طرح کی مشقت، ہر طرح کی تکلیف کو اس کی پرورش میں والدین نے برداشت کیا تھا۔ جب اس کو چلنا نہیں آتا تھا، باپ نے اس کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا۔ جب وہ کھانا کھا نہیں سکتا تھا، ماں نے اپنے دانتوں سے چبا کر کے اس کو کھانا کھلایا۔ جب وہ گر جاتا، ماں اپنے سینے سے لگا کر اس کو سکون اور راحت پہنچاتی۔ جب وہ گندگی کر لیتا، جب وہ قضائے حاجت کر لیتا، ماں بغیر کسی تکلیف کے اس کو صاف کرتی۔ الغرض اولاد بھی والدین کے ساتھ اسی طریقے سے احسان کریں، اور جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو والدین کے بڑھاپے میں والدین کا خیال رکھا جائے اور والدین کا سہارا بنا جائے۔ اگر والدین اپنے بڑھاپے میں والدین اگر اپنے بستر میں قضائے حاجت بھی کر لیں، اپنے بستر میں گندگی بھی کر لیں، تو باسعادت بغیر کسی تکلیف کے خوشی بخوشی اس کو صاف کریں جس طرح والدین نے تمہارے بچپن میں تمہاری قضائے حاجت کو صاف کیا تھا۔ الغرض والدین بڑھاپے کی عمر میں جتنی خدمتوں کے محتاج ہیں، جتنی خدمتوں کے اور جتنے معاملات کے محتاج ہیں، ان تمام خدمتوں کو سعادت سمجھ کر خوشی بخوشی کریں۔ سعادت مند اولاد وہ ہے، قابل فخر اولاد وہ ہے، نیک صالح فرما بردار اولاد وہ ہے جو ماں باپ کی خدمت کو بوجھ نہیں بلکہ سعادت سمجھ کر خوشی بخوشی کرے، اور یہ آرزو کرے، یہ تمنا کرے کہ ماں باپ کی خدمت کا یہ سلسلہ طویل سے طویل تر ہو، دراز سے دراز تر ہو، تاکہ میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ حضرین اکرام، غور کیا جائے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، اس لیے کہ بڑھاپا آنے کی وجہ سے ان کے اندر کچھ چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے گی، ان کی کوئی بات تمہیں پسند نہ آئے گی۔ ایسے وقت میں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو۔ اور لفظ اف کے لیے میں صرف یہی بات کہہ دوں کہ دنیا میں جتنے برے کلمات ہیں، جتنی گالیاں ہیں، سب سے گندا کلام، سارے فحش کلمات میں سب سے ہلکا اور سب سے چھوٹا اگر کوئی کلمہ ہے تو وہ لفظ اف ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو اف تک بھی کہنے سے منع فرمایا، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کی یہ نوجوان نسل ماں باپ کو اف کہنا تو بہت دور کی بات ہے، بسا اوقات ماں باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے آج کی یہ نوجوان نسل کیا سلوک کرتی ہے ماں باپ کے ساتھ، کیسی بدتمیزی کرتی ہے ماں باپ کے ساتھ، کیسی بے ادبی کرتی ہے ماں باپ کے ساتھ، کیسی گستاخی کرتی ہے ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ کی طرف بات کرنے کا انداز کیا ان کا، ماں باپ سے دیکھ کر بات کرنے کا انداز کیا ان کا، ماں باپ سے بات کرنے کا لہجہ کیا ان کا۔ اللہ اکبر، افسوس کی بات ہے۔ لوگوں یاد رکھو، ہمارے حسن سلوک کی اگر سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ حاضرین اکرام، اگر آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابی کا مختصر سے مختصر راستہ اگر آپ چاہتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ دنیا و آخرت میں اعلیٰ رتبے، اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ درجوں کو آپ پہنچنا چاہتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ آئیے میں آپ کو ایک بڑا اچھا دلچسپ واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ مستجاب الدعوات ہو گئے تھے، یعنی اللہ رب العالمین ان کی ہر دعا کو قبول فرماتا تھا، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، کوئی ایسی دعا نہیں جو ان کی دعا رد ہو جائے۔
اللہ رب العالمین نے انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا تھا، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا، اتنا بڑا مقام اویس قرنی کو کیوں ملا؟ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ ان کی بوڑھی ماں تھی، بیمار ماں تھی جو کہ بستر پر پڑی ہوئی تھی، ماں کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی قربانی دی کہ انہوں نے مدینے کا سفر نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، صحابی نہ بن سکے، چاہتے تھے صحابی بنے، چاہتے تھے مدینہ جائیں، مگر مدینہ میں جائیں گے تو یہاں پر یمن میں ان کی ماں کی خدمت کون کرے گا؟ اس وجہ سے ماں کی خدمت میں اتنے مصروف رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور یہ شخص حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ صحابی بننے کے شرف سے محروم ہو گئے۔ مگر اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کی مجلس میں کہا تھا کہ لوگوں، یمن میں ایک شخصیت ہے، ان کا نام اویس ہے، ماں باپ کے بڑے خدمت گزار ہیں، ماں باپ کی بڑی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم ان سے دعا ضرور کروا لینا، اس لیے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یمن کا جو قافلہ، حاجیوں کا جو قافلہ ہے، یمن کے حاجیوں کا جو قافلہ مدینہ جب بھی آتا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ڈھونڈتے اور کہتے افیکم اویس، کیا تم لوگوں میں سے کوئی اویس ہے؟ کیا تم لوگوں میں سے کوئی اویس نامی شخصیت ہے؟ جب بھی یمن سے حاجیوں کا قافلہ آتا، عمر بن خطاب جا کر اویس کو ڈھونڈتے، جو کہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ آخرکار عمر بن خطاب کی خلافت میں ایک مرتبہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں مدینہ حج کرنے کے لیے آ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق جا کر مدینے میں جو یمن سے قافلہ حج کا قافلہ آیا ہے، عمر بن خطاب جا کر اس میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈنے لگے، افیکم اویس، کیا تم لوگوں میں سے کوئی اویس نامی شخصیت ہے؟ کسی شخص نے بتایا کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ رہے۔ عمر بن خطاب ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں جو بشارتیں اور جو خوشخبریاں سنائی تھی کہ اللہ نے تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، یہ ساری چیزیں عمر بن خطاب نے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا اور ان سے کہا کہ میرے حق میں تم دعا کرنا۔ حضرات اکرام، غور کرنے کی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تو تابعی ہے، اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو تابعی ہیں، لیکن عمر بن خطاب انہیں اللہ کے نبی نے ایسی بشارتیں سنائی۔ اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کے بارے میں دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اور عمر بن خطاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور عمر بن خطاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے کو شیطان چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اتنی ساری فضیلتوں کے مستحق ہونے کے باوجود، اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود، عمر بن خطاب ایک بڑے معزز صحابی ہونے کے باوجود، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اے اویس، میرے حق میں اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام، اتنا اعزاز ملا کہ عمر بن خطاب آ کر ان سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ کیسے ملا اتنا بڑا درجہ؟ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم نے اپنے ان ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے ہماری پرورش میں ہر طرح کی مشقت، ہر طرح کی تکلیف کو ماں باپ نے ہمارے لیے برداشت کر لیا۔ حاضرین اکرام، ایک ماں کتنی تکلیف سے گزرتی ہے، غور کرنے کی بات ہے، ماں کتنی تکلیف سے گزرتی ہے۔ ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جب وہ کروٹ بدلتی اس کو تکلیف ہوتی، جب وہ کھانا کھاتی اس کو تکلیف ہوتی، جب وہ پیدل چلتی اس کو تکلیف ہوتی۔ 9 مہینے تک ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد پھر ماں نے تمہیں جنم دیا۔ اللہ اکبر!
ماں کو جنم دیتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بسا اوقات عورت موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہے۔ ماں نے تمہیں جنم بھی دیا، اس کے بعد جنم دینے کے بعد ماں نے 2 سال تک اپنے جسم کے خون کو تمہیں دودھ کی شکل میں پلایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا کہ لوگوں ہم نے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اس لیے کہ ماں نے تمہیں بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور بڑی مشقت کو برداشت کر کے تمہیں جنم دیا ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں ماں کا مقام باپ سے 3 گنا درجہ بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ علماء اکرام کہتے ہیں، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے اخلاق کا، میرے اچھے کردار کا سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ صحابی دوبارہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے دوبارہ فرمایا امک، تمہاری ماں۔ صحابی تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول تیسری مرتبہ جواب دیتے ہیں امک، تمہاری ماں۔ صحابی چوتھی مرتبہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابوک، تمہارا باپ۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تینوں سوالوں کے جوابوں میں 3 مرتبے کہا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تمہاری ماں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ علماء اکرام نے کہا کہ اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ بچے کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، ماں باپ سے زیادہ بچے کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اور ماں 3 ایسی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے جس میں باپ اس کا شریک نہیں، جس میں باپ اس کا ساتھی نہیں۔ ماں 3 ایسی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے جس میں باپ اس کا شریک اور ساتھی نہیں۔ سب سے پہلی تکلیف حمل کی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، 9 مہینے ماں تمہیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور حمل کے یہ ایام جو ہیں خصوصاً آخری مہینے بڑے دکھ درد کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اللہ نے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں دکھ پر دکھ سہتے ہوئے، تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ یہ ایسی تکلیف ہے جو صرف اور صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ اس میں اس کا شریک اور اس کا ساتھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دوسری تکلیف ولادت کی تکلیف ہے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ ولادت کی تکلیف میں ماں بسا اوقات عورت موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہے، ایسی تکلیف بھی صرف عورت برداشت کرتی ہے، باپ اس میں اس کا شریک اور اس کا ساتھی نہیں۔ تیسری تکلیف ولادت کے بعد جو رضاعت کا مرحلہ ہے، جو دودھ پلانے کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں عورت کا دن دن نہیں، اس کی رات رات نہیں، اس کی نیند نیند نہیں، اس کا چین چین نہیں، اس کا سکون سکون نہیں۔ ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، بچے کی ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، ولادت کے بعد جو دودھ پلانے کا مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں اولاد کا جو دودھ پلانے کا مرحلہ ہوتا ہے، بچے کی ولادت کے بعد ماں کی زندگی کا مقصد عبادت کے بعد بچے کی نگہداشت اور پرورش ہو جاتا ہے۔ ماں اتنی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اسی لیے دین اسلام میں ماں کا مقام باپ سے 3 گنا اور 3 درجے بڑھ کر بتایا گیا ہے۔ حاضرین اکرام، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حقیقت کی بات ہے کہ دنیا میں ماں کی ممتا سے بڑھ کر خلوص کا کوئی درجہ نہیں، وفاداری کا کوئی درجہ نہیں، ایثار و قربانی کا کوئی درجہ نہیں، ہمدردی و غمخواری کا کوئی درجہ نہیں۔ جو خلوص ماں کی ممتا میں ہے دنیا کے کسی رشتے میں نہیں، جو محبت کی گہرائی ماں کی ممتا میں ہے دنیا کے کسی رشتے میں نہیں، جو ہمدردی و غمخواری ماں کی ممتا میں ہے دنیا کے کسی رشتے میں نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے ماں باپ کو ویسا درجہ نہیں دیا جیسے ہمیں دینا چاہیے تھا، ہم نے ماں باپ کی عزت ویسے کی نہیں جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے ماں باپ کی خدمت ویسے کی نہیں جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ حاضرین اکرام، یاد رکھیے اگر والدین کے حقوق کی اگر بات آ جائے تو صرف دنیا کی حد تک ہی نہیں، جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، والدین اس دنیا سے وفات پا جائیں، تو اس کے باوجود بھی
औलाद होने की हैसियत से माँ बाप के कुछ हुकूक हम पर आयद होते हैं। मैं आपके सामने चंद हुकूक बयान कर अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, क्या अब भी उनके कुछ हुकूक मुझ पर आयद होते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारे वालिदैन की वफ़ात होने के बावजूद भी उनके कुछ हुकूक औलाद होने की हैसियत से तुम पर आयद होते हैं। सबसे पहला हक़ यह है कि औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। याद रखिए, जब भी आप अपने हाथों को दुआ करने के लिए उठाएं, अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह ने फरमाया, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह, जिस दिन हिसाब की घड़ी कायम होगी, ऐ अल्लाह तू मुझे मुआफ़ फरमाना, मेरे माँ बाप को मुआफ़ फरमाना और तमाम अहले ईमान को मुआफ़ फरमाना। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत रही है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब भी दुआ करने के लिए अपने हाथों को उठाते हमेशा अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखते थे। हमें चाहिए कि जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका हो या जिनके वालिदैन बाहयात और जिंदा हो, उन्हें चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए हमेशा दुआ किया करें। जिनके वालिदैन का इंतकाल हो, उनके लिए चाहिए कि उनके लिए दुआ करें, उनकी कब्र की ज़िंदगी के लिए, सफ़रे आखिरत के लिए, हिसाबो किताब की आसानी के लिए हमेशा उनकी दुआ करें। दुआए मग़फ़िरत उनके हक़ में करें, इसलिए कि माँ बाप के लिए औलाद जिस दर्द के साथ, जिस खुलूस के साथ, जिस तरह तड़प कर औलाद माँ बाप के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करती है, उस तरह कोई दुआ नहीं करता। सबसे पहला हक़ औलाद पर वालिदैन का उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद यह है कि उनके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करें। इसी तरह दूसरा हक़ यह है कि माँ बाप अगर अपनी ज़िंदगी में या मौत के वक्त अगर कुछ वसीयत करके गए हों तो उनकी उस वसीयत को पूरा किया जाए। इसी तरह एक तीसरा हक़ यह है कि माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं, यानी जो ख़ास दोस्त व अहबाब हैं, उनके साथ हुस्न सुलूक का मामला किया जाए। एक आखिरी हक़ यह है कि दोनों तरफ़ैन से जुड़ने वाले रिश्तेदारी का लिहाज करना, यानी बाप से जुड़ने वाले रिश्तेदार ददियाल और माँ से जुड़ने वाले रिश्तेदार ननियाल, ददियाली और ननियाली रिश्तेदारों का लिहाज करना, माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके साथ हुस्न सुलूक करने का ये सबसे आला मज़हर है। हाज़रीन इकराम, आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। गौर कीजिए, आप रात को सो गए, रात में आपका इंतकाल हो गया, सुबह का सूरज देखना आपकी किस्मत में नहीं है, सुबह का सूरज देखना आपकी किस्मत में नहीं है, आपका रात में इंतकाल हो गया और आपका इंतकाल भी ऐसी हालत में हुआ है कि वालिदैन में से कोई एक आपसे नाराज है, वालिदैन में से कोई एक आपसे नाखुश है। अल्लाह के नबी की उस हदीस को याद रखिए। अल्लाह के नबी ने कहा था, रिदर रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सख़तहु फी सख़तिहिमा, कि वालिदैन की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। शायर कहता है, नींद अपनी भुला कर सुलाया हमको, नींद अपनी भुला कर सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको, दर्द कभी न देना इन हस्तियों को, लोगों दर्द कभी न देना इन हस्तियों को, अल्लाह ने माँ बाप बनाया है जिनको। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वालिदैन का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वालिदैन के इस दुनिया में रहते हुए उनकी इताअत व फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ऐ अल्लाह तूने करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बेरोज़गार है अल्लाह तू उनके रोज़ी में बरकत अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो माएँ बहनें हमारे पास आई हुई हैं अल्लाह ताला तू उनके दुख दर्द तकलीफ़ों को अल्लाह तू दूर फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, इस्लाम पर ईमान पर ज़िंदा रख, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।